ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا وقال الله عز وجل في مقام آخر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وقال الله عز وجل في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يولى عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل خاتم النبیین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات محترم میرے معزز بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے بطور دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے
اور اس دین کو اللہ نے دنیا کے اندر مکمل کیا ہے اور اس دین کو غالب کرنا ہے۔ آج جس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے مہینے کے اعتبار سے محرم الحرام کی آج یکم ہے، اس اعتبار سے جائیں یا اگست کی یادوں کو ہم یاد کر لیں، جمعہ کے دن کے ہم تاریخ کو پڑھ لیں تو یہ یکم محرم الحرام، اس دن بھی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، جنہوں نے کم و بیش 10 سال خلافت کی۔ 10 سال کے اندر بڑے بڑے نظام لے کے آئے، ان کی شان و شوکت اور ان کی موافقت اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بنا دیتے تھے۔ پردے کے حوالے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو دیکھیں، اللہ نے یہ حکم قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا۔ قیدیوں کی رہائی کے موقع پر اس وقت کے اس معاملے کو فدیہ جزیہ دیا جائے، لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے، جو رائے کہ ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور وہ ان کو قتل کریں اپنے ہاتھ سے، اس رائے کو بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ہو کہ اس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دی۔ تو وہ بہت عظیم شخصیت، عدل و انصاف کے حوالے سے فروغ کے لقب کو پانے والے، آج کے اس دور کے اندر ہم نے کمپیریزن کرنا ہے، اس وقت بھی اللہ نے ان لوگوں کو حکومتیں دی، سلطنتیں دی، خزانے تھے، اقتدار تھے، رعب اور دبدبہ تھا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دی، اور آئندہ بھی اللہ کے یہ وعدے ہیں کہ خلافتیں، زمینیں، خزانے، دفینیں اور علاقے مربع میل، لاکھوں مربع میل، اس کے اوپر حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں۔ اور اللہ اپنے بندوں کو حکومتیں مانگنے پہ نہیں، انعام کے طور پر دیا کرتا ہے۔ یہ حکومتیں اور خزانے اور یہ ساری نعمتیں جب بندہ اللہ کا کام کرتا ہے، جب اس زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ بنتا ہے، جب اخلاص کے ساتھ قربانیاں دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ چھین کے نہیں، یہ دھاندلی کا جھرلو چلا کے نہیں، یہ ماروسی سیاست کے ذریعے سے نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی ملکیاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں۔ ٹویوٹا گاڑی کی 3 ٹینکیاں پیٹرول کی ختم نہیں ہوتی، میرا اور آپ کا وطن پاکستان، اس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج شہادت کا دن ہے، یہودیوں نے مسجد سے اس دہشت گردی کا آغاز کیا، اور آج بھی مسجد کے محراب تک، مسجد کی صفوں کو خون سے رنگین کرنے تک، جس دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر ہم 20 سال رہے، اس کے پیچھے بھی یہودی تھے۔ اسلام معبد خانوں کے اوپر حملوں کا حکم نہیں دیتا، اسلام عبادت گاہوں کے اندر جو ہے داخل ہوئے افراد کو امن کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ مسجد میں دھماکہ کر دو،
کسی مندر کو ڈھا دو، کسی کلیسا کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ دھماکہ کر دو، کسی مسجد کے نمازی کو شہید کر دو، بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو قتل کر دو، یہ فرعونیت کے ساتھ ملنے والے کام ہیں اور یہ دہشت گردی کہلاتے ہیں۔ ابو لولو فروز نے خنجر مار کے نماز کی حالت کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کیا تھا، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے میرے ماتھے کو زمین کے اوپر سجدے کی حالت کے اندر ٹیک دے۔ بڑے دانا، عقل مند، دلیر، شجاع، انصاف پسند شخصیت تھی۔ آج اگست کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، 14 اگست میری قوم نے منایا ہے، پرچم پیچھے مسجد میں بھی لگا ہوا حب الوطنی کا ثبوت دے رہا ہے، لیکن اس قوم کو تاریخ یاد کروانے کا یہ مہینہ ہے، یہ قربانیوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ قربانیوں کے عوض مسلمانوں کو انعام دیا کرتا ہے، اور اس انعام کو پانے کے بعد مسلمان اللہ کے مزید پختہ نمائندے بن جایا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نئے پاکستان کے وزیر اعظم بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستانی تاریخ کے اندر پولیٹیکل لائف سے ہٹ کے، پولیٹیکل بات سے، سیاسی گفتگو سے ہٹ کے اس ملک کے اندر یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو اسلام کی ریاست مدینہ کی، اس کی فلسفی، اس کا بیان، اس کے اوپر گفتگو فرما رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ طرز عمل رہا ہے اور سلف صالحین کا اور بڑے دیندار لوگوں کا، محدثین کا، مفسرین کا یہ انداز رہا ہے۔ وہ اپنے حکمرانوں کے لیے جو ملت اسلامیہ کے حاکم رہے، وہ گناہ گار رہے، وہ سیاہکار تھے، وہ غلطیوں والے تھے، ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، لیکن سلف کا یہ طریقہ ہے، وہ اپنے حکمرانوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی دعا کرتے۔ آج منبر رسول سے انشاءاللہ منہج رسول کے اوپر چلتے ہوئے آج میں اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ جس فلسفی کو یہ لے کے لمبی لمبی تقریریں میرا اور آپ کا وزیر اعظم کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے اندر سچا کر دے، اس کو ریاست مدینہ بنا دے، اور جو اس کی مخالفت اسمبلی کے فلور کے اوپر سیکولرزم کا نعرہ لگا کے کہ ہم تو امریکہ کے اندر کلیسا کے اندر بھی عید پڑھ آئے، ہم تو چرچ میں عید پڑھ کے آئے ہیں، ہم تو ایسا دین چاہتے ہیں، ہمیں یہ دین کے اوپر باؤنڈ نہ کریں، اسلام کے اوپر، اسلام کو کسی مذہب کے اوپر فوقیت نہیں ہے۔ یہ گفتگو کانسٹیٹیوشن کی رٹ لگانے والے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو قوم کو دکھا دکھا کے، جھوٹ فریب کر کر کے یہ اسمبلی کے فلور کے اوپر میرے اور آپ کے ووٹوں سے منتخب اس ریاست پاکستان، ریاست مدینہ، کلمہ طیبہ کے نام کے اوپر بننے والا یہ ملک، اس کے نمائندے یہ بات بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اسلام سپرلیٹو ڈگری ہے، اسلام آئیڈیل ہے، اسلام اللہ کی پسند ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد تورات، زبور، انجیل، صحیفے، کتابیں، انبیاء سب منسوخ ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی محمد کے امتی کہلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قربانیوں کے عوض بنا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جان نشین بنائے گا، ضرور ہی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو زمین کے اندر جنہوں نے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں ان کو دنیا کے اندر اپنا جان نشین بناؤں گا۔
جس طرح ان لوگوں کو جان نشین بنایا، کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ان لوگوں کو جان نشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جس نے اس نے ان کے لیے پسند کیا، جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کو امن میں بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، تمہیں اپنا جان نشین بناؤں گا۔ اور یہ وہ خوف تھا، مکہ کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، اس کو مدینہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا، خوف تھا، امن نہیں تھا، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جس دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ عمر ابن خطاب کا اعزاز بھی ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ عمر دے دے، اسلام کی قوت بنا دے اس کو، یا اللہ عمر دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ آ گئے تو پھر مکہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہا آج روکو جو روک سکتا ہے، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آئے وہ آج محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے، عمر ساتھ ہیں، آج مسجد کے اندر اذان ہوگی اور مسجد کے اندر نماز ہوگی۔ روب اور دبدبہ، اور اگست کا مہینہ، محرم الاحرام، اور پھر نظریہ پاکستان، اور پھر اللہ کے وعدے اپنے مومن بندوں کے لیے، اور پھر اسلام کے نام کے اوپر یہ ریاست بنائی گئی، اس کے لیے قربانیاں دی گئی، اور صحابہ نے بھی اسی انداز کے ساتھ، ایک وہ وقت تھا جب بھوک کے ستائے ہوئے، معیشت کے مارے ہوئے گھروں سے نکلتے تھے، اور جو بھی گھر سے نکلتا تھا وہ بھوک سے ستایا ہوا۔ گلی کے اندر تجھے کس نے نکالا؟ مجھے بھوک نے نکالا گھر سے۔ دو کالی چیزوں کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 2 مہینے چولہے کے اندر آگ نہیں جلا کرتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوتے تھے، اور یہ عہد کر رکھا تھا قحط سالی کے اندر، مشکل حالات کے اندر۔ آج ایک مشکل حالات پاکستان کے ہیں، ایک مشکل حالات اس وقت ریاست مدینہ کے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط سالی کا موقع آیا، امت کے اوپر مشکل وقت تھا، کہا پنیر کے ساتھ، گھی کے ساتھ میں کوئی روٹی میرے دسترخوان کے اوپر 2 کھانے 2 ڈشیں نہیں آئیں گی، نہیں کھاؤں گا میں یہ، جب تک بازار میں یہ چیزیں عام نہیں ہو جاتی تب تک عمر نہیں کھائے گا، عمر کے دسترخوان کے اوپر ڈبل ڈش نہیں لگے گی، یہ سہولت عمر نہیں لے گا، مشکلات سے گزرے گا۔ کیسے ایک حاکم کو، ایک خلیفہ کو، ایک سپہ سالار کو، ایک قوم کے سردار کو، ایک حاکم کو ان مشکلات کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک اس مشکل سے وہ خود نہیں گزرتا؟ عوامی مشکلات کو وہ کیا جانے جس نے مشکل کا کبھی نام بھی نہیں سنا، جو کبھی بھوکا نہیں رہا، اس کو بھوک کا علم نہیں ہوتا، جو مشکلات سے گزرتا نہیں اس کو مشکلات کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، انشاءاللہ یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اور اسلام کا قلعہ بنے گا۔ جائیے 1930 کے خطبہ الہباد کو اٹھا لیجئے، 23 مارچ 1940 کے اس قرارداد کو اٹھا لیجئے، جوناگڑھ، علی گڑھ اور ان مدارس کے، جامعات کے اور یونیورسٹیوں کے اور سکولوں کے طلباء سے خطابات کو اٹھا لیجئے۔
لیکن افسوس کی بات ہے نہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا، نہ ہم نے حدیث پڑھی، نہ ہم نے سیرت پڑھی، نہ ہم نے کبھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے خلافت کو پڑھا، خلافت اسلامیہ کو پڑھا، نہ ہم نے فتوحات کو پڑھا، نہ ہم نے جنگوں کو پڑھا، نہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور قوم آسائش و آرام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ ٹیکنالوجی بہت آگے ہے۔ اب اگر ہم ان تصویروں سے ہٹ کے، جو عمران خان کے دفتر میں محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے، جو علامہ اقبال کی تصویریں زرداری کے دفتر میں بھی ہوتی ہیں، میاں صاحب کے دفتر کے اندر بھی ہوا کرتی تھی، ہم سب یہ بڑے بڑے بیوروکریٹس اور سارے ہمارے معزز سیاستدان، ان کے دفتروں کے اندر یہ تصویریں ہیں، لیکن کاش کبھی پڑھ لیں ان خطبات کو کہ جو 1930 کے خطبہ الہاباد کے اندر ڈاکٹر علامہ اقبال نے تصورات پیش کیے تھے کہ ہم ایک ریاست ایسی لینا چاہتے ہیں، ہم ایک ریاست کا ایسا نظام چاہتے ہیں جس کے اندر معاشرہ، سیاست، کلچر، ثقافت، سیاست، معیشت، تربیت، تعلیم اور عبادات اور اسلام، یہ الگ الگ چیزیں کنسیپٹ تصور نہ ہو۔ ہم ایسا پاکستان نہیں چاہتے جس کے اندر اسلام کو ایک خلاصے کے طور پر، اسلام کو ایک مذہب کے طور پر ایک کتابی شکل کے اندر جو ہے وہ محسوس کیا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ثقافت اور سیاست اور معیشت اور اسلام اور ریاست، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط مربوط ایسا نظام ہم چاہتے ہیں، اس نظام کے اوپر ایک ریاست ہم چاہتے ہیں۔ یہ خطبہ الہاباد کے اندر علامہ اقبال نے اس وقت کے مسلمانوں کو جگایا تھا۔ اور محمد علی جناح رحمہ اللہ بیرسٹر تھے، لائر تھے، پڑھے لکھے تھے، وکیل تھے، انگلستان سے انہوں نے لا کر رکھا تھا، بہت بڑے لائرز تھے اور بڑے قوانین کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، دنیا میں پڑھ کے آئے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ریاست لے رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں برطانیہ سے متاثر ہیں، پتہ نہیں انگلستان سے متاثر ہیں، کون سی تہذیب ان کے اوپر اثر انداز ہے، کون سی ثقافت کے یہ دل دادا ہیں اور کون سے کلچر کو یہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، ایک ریاست بنانے جا رہے ہو، بیرسٹر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ اس ریاست پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس کا دستور کون سا بنائیں گے، اس کا آئین کیا ہوگا؟ محمد علی جناح نے اس وقت یہ کانسیپٹ دیا، کہا، بڑا زبردست جواب دیا، کہا جو ریاست ہم بنانے جا رہے ہیں، جو کلمہ کے نام کے اوپر ملک بننے والا ہے، اس کا آئین، اس کا دستور، اس کا کانسٹیٹیوشن وہ 1400 سال پہلے کتاب و سنت کی جو ہے شکل کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر آ چکا ہے، وہ اس کا دستور ہوگا۔ جو تم سیاست کے بابے ہو، ہم تو سیاست میں اب آ رہے ہیں، جاؤ جا کے جس آئین کی تم رٹ لگاتے ہو، جس کے اوپر تم جو ہے سیاست کرتے ہو، اس آئین کو اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھو، اس میں یہ قوانین 73 کے آئین میں جس میں ترمیم چاہتے ہو، جس کو پھاڑنا چاہتے ہو، جس کو بدلنا چاہتے ہو، جس کے اندر ترمیمیں لے کے آتے ہو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے پاکستان کی اس ریاست میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو ماورائے قرآن و سنت ہوگا، کتاب و سنت کے خلاف کوئی آرڈر اس ملک کے اندر پاس نہیں ہو سکتا۔ بھلے تمہاری جمہوریت کے اندر 500 ووٹ تم لے کے آ جاؤ، تم اسمبلی میں اکثریت 2/3 لے کے آ جاؤ، لیکن کتاب و سنت کے ماورا کوئی تم جو ہے قانون اس ملک کے اندر پاس نہیں کر سکتے۔ آؤ اس ریاست کے اندر جب یہ حاصل کی گئی، اللہ کی قسم کلمے کے نام کے اوپر حاصل کی گئی۔ اس وقت سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، حنبلی، شافی، بریلوی، دیوبندی یہ چیزیں نہیں تھی، علاقائیت نہیں تھی، لسانیت نہیں تھی، فرقہ واریت نہیں تھی۔ ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، فیروزپور سے، حیدرآباد، دکن سے، دہلی سے، کلکتہ سے، بمبئی سے، ان سارے علاقوں سے، ان مناوادر سے، جوناگڑھ سے یہ سارے لوگ چل کے آئے تھے۔ مینار پاکستان کے گراؤنڈ سے لے کے
شاہی مسجد کے میناروں تک لاکھوں انسانوں کا سمندر ایک ہی بات کہہ رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں، عبادت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما ہے۔ اس پاکستان کا ویژن، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ایسا پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ اور اللہ کے یہ وعدے ہیں، ہم ایسے یوں ہی بات نہیں کر رہے۔ ہم اس کی تفسیر کے اندر جو قرآن مجید کی سورہ نور سے میں نے جو آیت پڑھی ہے، ایک لمبی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضروری جانشین بنائے گا، اور جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آج میں اپنے آپ کو، کارکنان کو اس منبر رسول سے تنقید کیے بغیر، تکفیر کیے بغیر، نصیحت کے طور پہ جو اس منبر رسول کا حق ہے، حکمرانوں کو بھی ہم یہ نصیحت کرتے ہیں، ہم سارے لوگوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ خدا را نافرمان بنو گے جب اللہ کے جان نشین نہ بنے۔ اسلام کے غلبے کے وعدے اور اس قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کو اللہ کی قسم حافظ ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھ لو، احسن الکلام کو پڑھ کے دیکھ لو، احسن البیان کو پڑھ کے دیکھ لو، اقبال کیلانی کی تفسیر کو پڑھ کے دیکھ لو، اور مختلف تفاسیر کو آپ پڑھ کے دیکھ لو۔ اس کی تفسیر کے اندر غلبہ اسلام کی باتیں ہیں، اس کے اندر وہ خوف کو ختم کرنے کی، امن کو قائم کرنے کی وہ حدیثیں انہوں نے کوڈ کی ہیں۔ عدی بن حاتم کے واقعہ کو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو کہا تھا کہ ایک عورت حودث سے ہرا سے چلے گی، ہیرے اور وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، ایک لمبا سفر کر کے ہرا سے چل کے مکہ کے اندر آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، آئے گی بھی جائے گی بھی سوائے اللہ کے خوف کے، راستے میں اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں وہ وقت ہم نے دیکھا، تین باتیں کہا روم کو آپ دیکھو گے، اس کو آپ فتح کرو گے، ایران کو فتح کرو گے، ہیرے اور جواہرات لے کے آؤ گے، مال غنیمت لے کے آؤ گے، امن آ جائے گا، خوف چلا جائے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پوری کر دی آج بھی۔ اور دوسری، ابو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ابن کثیر نے سورہ صف کی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اسلام ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا، چاہے کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے، چاہے کوئی اس کو ذلت کے ساتھ قبول کرے، ہر گارے اور اینٹ کے بنے ہوئے مکان کے اندر، شرق و غرب کے اندر اسلام غالب آ کے رہے گا۔ اور خلافت کی حدیثیں بھی اس کی تفسیر کے اندر موجود ہیں کہ خلافت کا دور آئے گا، پھر بادشاہت آئے گی، پھر زبردستی بادشاہت آئے گی، پھر یہ سارے نظام اٹھ جائیں گے، آخر کے اندر پھر وہی خلافت کی طرز کے اوپر اللہ مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائے گا۔ آج بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر خوف ہے، مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، شام لہو لہو ہے، برما لہو لہو ہے، کشمیر جو ہے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کرفیو کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے، قتل ہے، شہادتیں ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عربوں کو دھمکایا جا رہا ہے، امریکہ روزانہ دھمکیاں لگاتا ہے ان بارے جبوں والوں کو کہ تم جھک جاؤ، اسرائیل کو تسلیم کرو۔ ٹرمپ از خود بیانات دیتا ہے، عرب کو آگے کرتا ہے، کبھی UAE کے سہارا لیتا ہے، کبھی عربوں کو دھمکاتا ہے، پھر یہاں سے سوٹی والا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، تیرے دفاع کو پاک فوج کے جوان مسلمان امت تیرے ساتھ عقیدے کا رشتہ ہے، تیرے ساتھ روحانیت کا رشتہ ہے، بیت اللہ قبلہ کعبہ ہے، ہم تیرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تیل پانی کی بات نہیں، روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں، اس عرب سے، حرمین شریفین سے ہمارا عقیدے کا رشتہ ہے،
ہم خون بہا دیں گے، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ پیغام دو دنیا کو، جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ناجائز ریاست کو اور اس حرام کی اولاد کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بڑا اضطراب تھا پاکستانی قوم کے اندر، لیکن المیہ اس بات کا ہے پاکستانی قوم کی سیاست کبھی ختم نبوت کے اوپر چلتی ہے، کبھی مسجد کے اوپر چلاتے ہیں، کبھی عقیدے کے اوپر سیاست کرتے ہیں، کبھی حرمین شریفین کے اوپر سیاست کرتے ہیں، کبھی کسی بیماری کے اوپر سیاست کرتے ہیں، اور کبھی کسی موضوع کے اوپر سیاست کا سٹائل ہی الگ ہے۔ یہ پاکستانی ساری پولیٹیکل پارٹیز اللہ کی قسم یہ مختلف کاموں کو، مختلف چیزوں کو، نظریات کو، عقیدے کو، ان ساری چیزوں کو وہ سیاست کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ اندر سے شادیانے بجا رہے تھے، وہ دیکھو جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، وہ فلاں نے کر لیا، وہ قادیانی آ گئے۔ اور بھائی یہ ریاست پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر بنی ہے۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید کے اندر کلمہ طیبہ کے ساتھ دی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے۔ ایک مومن کی مثال اللہ نے کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے کہ وہ بلند و بالا ہوتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، طوفان، آندیاں، جھکڑ، گرمی، سردی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ مسلسل پھل دیتی رہتی ہے، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اللہ اس ملک کو، کلمہ طیبہ والے ملک کو انشاءاللہ بلند و بالا کرے گا۔ لیکن ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر جائیں۔ آج کے دن یکم محرم الحرام کو ہم عمر ابن خطاب کے بیٹے کی سیرت کو پڑھیں کہ عدل کیا لے کے آئے تھے، انصاف کیا لے کے آئے تھے۔ بیٹے کے اوپر اگر حد لگتی ہے اور وہاں کا گورنر اس کو اس کے گھر میں جا کے سزا دیتا ہے، کہا یہ میرے مزاج کے خلاف کام آپ نے کر دیا ہے، اس کو سزا لوگوں کے سامنے دو، اس کے اوپر حد جاری کرنی ہے، کوئی حد لاگو کرنی ہے، تو وہ گھر کے اندر کیوں؟ خلیفے کا بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو برسر میدان دو۔ اور مسلسل فتوحات ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی قائم کی ہے، پولیس کا نظام لے کے آئے ہیں، چادر چاردواری کا تحفظ لے کے آئے ہیں۔ پولیس کی بنیاد عمر ابن خطاب نے رکھی، عدل و انصاف کی عدالتیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، یہ نظام بنایا، فوج کا نظام عمر ابن خطاب نے بنایا، اسلامی دفاعی نظام کو عمر ابن خطاب لے کے آئے، مسجدوں کو بنایا، ہزاروں مساجد آپ کے 10 سالہ خلافت کے دور کے اندر ہزاروں لاکھوں مساجد، کلیسا، مندر، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام غالب ہوا، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے شرائط رکھی، اور اتنا زبردست قسم کا باروب جو ایک مومن کے شان ہوا کرتا ہے، وہ روب تھا عمر ابن خطاب کا۔ یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ تم ذمہ ہو اور تم ہمارے ہاں جب تم گھوڑے کے اوپر بیٹھو گے تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھو گے اور آنکھ کے اوپر سبز رنگ کی پٹی لہرا کے رکھو گے تاکہ دور سے آنے والے مسلمان پہچان سکیں کہ یہ یہودی آ رہا ہے۔ جس طرح بی بی موٹر سائیکل کے اوپر دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی ہے نا، اس طریقے سے بیٹھو گے۔ گھوڑ سواری جس طرح مسلمان باروب گھوڑ سواری کرتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے، اور یہ انداز تھا۔ اور اللہ نے پھر کتنے علاقے، کتنے مربع میل عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے فتح کروائے، انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور یہ نظام مضبوط کیے امانت کے اوپر، اور خود احتسابی کا، یہ تو نیب کبھی اس کا ہے نا، لیکن یہ سارا احتساب، محاسبہ، آڈٹ، بیت المال کا تحفظ، یہ ساری چیزیں، بیت المال کے اونٹ کو تیل خود لگایا کرتے تھے کہ یہ یتیموں، بیووں اور مسکینوں کا ہے، یہ بیت المال کا ہے، اس کا تحفظ عمر کی ذمہ داری ہے۔ راتوں کو جاگا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کی خبرگیری کیا کرتے تھے، گلیوں میں جایا کرتے تھے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے، ضرورت مندوں کے کام آیا کرتے تھے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دربان ختم کر دو، عمر کے دروازے کھلے کر دو، عوام کو، پبلک کو آنے دو،
وہ آئیں مسائل لے کے آئیں، ان کا حل کیا جائے۔ پرچی سسٹم ختم کر دو، سفارشات کو ختم کر دو، نماز کا، زکوٰۃ کا، یہ سارے نظام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر لے کے آئے۔ اللہ کی قسم اس سے بہتر حکمرانی کی مثال اسلام کے اندر نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رزق آئے، ہماری معیشت پھیل جائے، ہم آگے بڑھیں، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ساری چیزوں کی ہمیں اتباع کرنی ہوگی۔ آج ہمیں وہ نظام لے کے آنا ہوگا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تھے، اور یہ نظام آئے گا انشاءاللہ العزیز، ضرور آ کے رہے گا۔ اس کے لیے اللہ نے انتخاب، جو جہاد کر رہے ہیں، جو میدان کے اندر کھڑے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے آغاز کے اندر قرآن مجید کی آیات پڑھی، اللہ نے بڑے وعدے کیے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ ممبر کے اوپر حالات کیسے ہیں، پابندیاں ہیں، جکڑ بندیاں ہیں۔ اور بھائی قرآن بیان کرنے کے اوپر جہاد قرآن بیان کرتا ہے، پابندیوں کو ریجیکٹ قرآن کرتا ہے، جہاد کے غلبے کے راستے قرآن دیتا ہے۔ اور علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ، بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور ایک جماعت جہاد کے اوپر قائم رہے گی، قتال کرتی رہے گی، یہ جماعت حقہ ہوگی، یہ اسلام کو غالب کرے گی، حتیٰ کہ یہ جہاد کرتے کرتے، یہ اسلام کو غالب کرتے کرتے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ پالیسیاں بدل سکتی ہیں، حکمتیں واضح ہو سکتی ہیں، یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ سیاستدان ہمارے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ سیکورٹی ادارے ہمارے ہیں، اس کے قوانین کے ہم پابند ہیں۔ لیکن کبھی کوئی کہے کہ جہاد بند ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج حالات بن رہے ہیں، سیناریو بن رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کو کوئی نہیں اٹھاتا تھا، آج سعودی عربیہ نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم فلسطین کے مسائل کا حل کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کشمیر کے حل کا مطالبہ کرتے ہیں، کشمیریوں کے مسائل کے حل کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ آج قوم کھڑی ہے، اللہ کی قسم پرسوں میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو صوبہ جنوبی پنجاب بنا ہے، اس کی میٹنگ کے اندر سرکٹ ہاؤس بہاولپور کے اندر تھے، مولانا سید عبد الخبیر آزاد بادشاہی مسجد کے خطیب امام بھی ساتھ تھے، دیگر صاحبان، بہت بڑی میٹنگ تھی، علماء تھے وہاں پہ۔ میں گفتگو سن رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے ہم، فلسطین کی بات ہو رہی تھی، کہتے تھے آزاد ریاست میں رہنے والوں، برما کے مسلمانوں کو دیکھو، آزاد ریاست کے اندر رہنے والوں، شام کے مسلمانوں کو دیکھو۔ اور ایک عالم صاحب آئے، قاسمی صاحب، اور اس کے بعد جو ہے کمشنر صاحب نے گفتگو کی، اور عبد الخبیر آزاد صاحب وہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھو، آزادی بڑی نعمت ہے۔ یہ باتیں ہم کبھی ممبر قادسیہ سے سنا کرتے تھے، آج اللہ نے یہ توفیق دی ہے، سارا پاکستان اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ کیا بند ہو گیا جہاد؟ کشمیر کی مدد بند ہو گئی ہے؟ او بھائی انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا، اس کے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جس فورم کے اوپر جہاں بیٹھے ہیں، ہم رابطے کے اندر رہیں، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اسلام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا ہم کام کرتے رہیں، ہم ایک امت بن جائیں، ہم نبی کے ماننے والے بن جائیں، اللہ کے نمائندے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ جب اللہ کے نمائندے بن جائیں گے، اس زمین کے اوپر نماز کی دعوت کو قائم کریں گے، مسجد بنائیں گے، دعوت دیں گے، لوگوں کو جہاد کے اوپر کھڑا کریں گے، جہاد کی تیاری کریں گے، غزوہ ہند کی تیاری کریں گے، اپنے جان مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اور دعوت کے نمائندے بن جائیں گے، نبی کی جماعت بن جائیں گے، نبی کی امت بن جائیں گے۔ نبی کی امت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائی کے آگے بند باندھتی ہے، نیکی کی دعوت کو گھر گھر تک، ہر فرد تک پہنچاتی ہے۔ میں اور آپ سمجھیں کہ اسلام غالب آ جائے، لیکن اس کو ہندوستان غالب کر دے، ہم اسلام کا غلبہ امریکہ سے کروا لیں، ہم اسلام کا غلبہ کسی پارلیمنٹ کے اندر جو اسلام کو جانتے نہیں ہیں، جو بیچارے سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے پوری طرح، ہم کہیں کہ وہ ہمیں اسلام پیالے میں رکھ کے ہمیں دے دیں۔ وہ اسلام تو
بہت دور کی بات ہے، اسلام کے لیے تو تاریخ اسلام کے اندر قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے تو مکہ سے نکالے گئے تھے، اسلام کے لیے تو بدر میں گئے تھے، احد میں گئے تھے، حنین میں گئے تھے، خندقیں کھودی تھی، یرموک تھا، تبوک تھا، قافیہ تھا، حنین تھا، سفر تھے، قتل تھے، 70 صحابہ شہید تھے، یہ بڑی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے دیے ہیں، اور اسلام کے لیے 37,500 مسلمانوں نے 2.25 لاکھ رومیوں کو روند کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے انعام کے طور پر ریاستیں دی ہیں، انعام کے طور پر خلافت آگے بڑھی ہے، روم ٹوٹا، ایران ٹوٹا، اندلس کے اندر آزادی ہوئی، یورپ پورا فتح ہوا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر دہلی کے ساحل کے اوپر نبی کے صحابہ آئے، حیدرآباد جو ہے سندھ کے ساحل کے اوپر نبی کے صحابہ آئے، افغانستان کی سرزمین کے اوپر نبی کے صحابہ آئے۔ اللہ کی قسم وہ 17 سال 18 سال کی عمر کے اندر جہاد کی تلوار کو اٹھائے ہوئے، کلیساؤں کو، مندروں کو، چرچوں کو مسجدوں کے اندر تبدیل کرتے ہوئے، لوگ اسلام کو قبول کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ زبردستی معبد خانوں کو مسجدوں میں تبدیل کیا ہو، اسلام فتح ہوا، علاقے فتح ہوئے، لوگوں نے اسلام کی آبیاری کو دیکھا، اسلام کی دعوت کو دیکھا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ مندروں کو مسجدوں کے اندر تبدیل کیا۔ 22 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل، 66 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، جزیے لیے ہیں، ٹیکس لیے ہیں، اور مسلمانوں نے دنیا کے اندر عزت کے ساتھ حکومت کی ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کے جان نشین بننے والے ہیں، جو سود کھائے، بڑی ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا، جو حرام کھائے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرے، اسلام کے لیے اس کے پاس 5 منٹ کا وقت نہ ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے وہ عاری ہو اور وہ کہے میرے اوپر اسلام غالب کر دو۔ بھائیو ممکن ہے؟ بولو ممکن ہے؟ جو 5 منٹ اسلام کو نہیں دیتا وہ مکمل اسلام لینا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پورا پاکستان، پورے سیاستدان، سب لوگ مفادات کو، ساری چیزوں کو، تیری میری جماعت، تیری میری مسجد، تیرا میرا فرقہ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی قسم اسلام کی دعوت کے لیے امت بن کے کھڑے ہو جائیں۔ آج امت بننے کی ضرورت ہے۔ کلمے کے نام پہ ملک بنا تھا، کلمے کے نام پہ ملک بچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے اندر تعصبات کو، نظریات کو، ان چھوٹی سوچوں کو ختم کر کے کلمے کے نام پہ جس دن تم دہلی سے، بمبئی سے، کلکتہ سے، ہوشیارپور سے، مناوادر سے، جوناگڑھ سے، حیدرآباد دکن سے، فیروزپور سے، ہوشیارپور سے، یہ سارے ارائیں، جاٹ، راجپوت، سارے اپنی ساری چیزوں کو ختم کر کے، پنجابی، پٹھان، بلوچ کا نعرہ ختم کر کے، جس دن تم مینار پاکستان کے سائے تلے جمع ہو کے محمد علی جناح کو کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آج بھی یہ سارے اس نعرے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، کلمے کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، پھر پاکستانی محفوظ نہیں ہوگا۔ پھر 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، 70 لاکھ مسلمان کشمیر کے اندر موجود ہیں، اور لاکھوں مسلمان افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، یہ 7 ریاستیں جو رشیا سے آزاد کروائی تھی جہاد کے نتیجے میں، یہ بھی ساری ریاستیں ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے کروڑوں کی آبادی اس خطے کے اندر مسلمانوں کی، یہ اسلام کی قوت بن کے ابھرے گی اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو لے کے جائے گی، اسلام کی پہچان بنے گی۔ پھر تیرا میرا پاکستان، چھوٹا پاکستان، بڑا پاکستان، تیرا صوبہ، میرا صوبہ، تیرا ضلع، میرا ضلع، میری وزارت، تیری وزارت، ان ساری چیزوں سے نکل کے اسلام کے حقیقی نمائندے بنیں گے۔ اللہ یہ وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ خزانے، یہ دفینے، یہ معیشت کے مسئلے، اللہ کی قسم جب اللہ کا کام کریں گے، اللہ انعام کے طور پر اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں اگر یہ بستی والے توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے، زمین و آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیتا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کے کیے کے اوپر ان کو دبوچ لیا، ہم نے مواخذہ کر لیا، ہم نے پکڑ لیا، ہماری گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ معیشت کے مسئلے، حکومتوں کے ہجکولے، یہ ساری چیزیں، یہ افراتفری، یہ ہمارے دین کو بلانے کی وجہ سے، اللہ کو بلانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا